اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ارباب علم و فن، علماء کرام و معزز سامعین اعظام، محترم حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نہایت ہی عقیدت اور انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر حضور اکرم تاجدار عرب و عجم، مالک رقاب امم، نبی محترم، رسول مکرم، نور مجسم، شفیع الذنوب، دانائے جمیع خفایہ و غیوب، حضور سراپا نور سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. حضرات گرامی، یہ مقدس اور بابرکت مہینہ جو ہم پہ اور آپ پہ سایہ فگن ہوا، اسے ماہ ربیع الثانی یا ربیع الآخر یا ربیع الغوث کہتے ہیں. یہ مہینہ بھی نہایتی شان و عظمت والا اور برکت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں کثرت کے ساتھ گلی گلی، محلہ محلہ، گھر گھر پیروں کے پیر، میروں کے میر، روشن ضمیر، ہم سب کے دستگیر، رب قدیر کے سچے فقیر، قطب ربانی، غوث سمدانی، پیر لاسانی، شاہ باز لامکانی، حضرت سرکار شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی سرکار غوث اعظم کی مقدس جناب میں عقیدت کا پھول اور محبت کا تحفہ پیش کیا جاتا ہے. ان کا ذکر خیر اور ان کی شان و عظمت، ان کی فضیلت و کرامت
کا ذکر ہوتا ہے، بیان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کا احسان ہے، فضل بے پایا ہے رب قدیر کا کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو خوب نوازا ہے، خوب نوازا ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ یہ قسمت کی بلندی اور تقدیر کی ارجمندی ہے، نصیبے کی تابناکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایسا رسول دیا جو سارے رسولوں کا امام اور سارے نبیوں کا پیشوا بن کر آیا، ایسا رسول دیا جو کائنات میں بے مثل و بے مثال بن کر آیا، نہ اس سے پہلے کوئی آیا، نہ تا قیامت کوئی ثانی آ سکتا ہے۔ اپنے حبیب اعظم کو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، وہ نعمت مصطفیٰ کی ہمیں اور آپ کو ملی اور ہم ان کے امتی بنائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند رتبہ اور کتنا عظیم مقام عطا فرمایا تھا مصطفیٰ کو، یوں تو بے مثل و بے مثال اللہ تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کو رتبے اور درجات عطا فرمائے، اختیارات عطا فرمائے، کمالات عطا فرمائے، لیکن سارے نبیوں کے سارے کمالات، سارے اعجازات اور سارے اختیارات اپنی جگہ مصطفیٰ کو جو اللہ نے دیا وہ بے مثل و بے مثال دیا، کوئی کائنات میں مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ انبیاء کرام وہ ہیں جو ضرورت کے مطابق معجزہ لے کر آئے، اور میرے سرکار وہ ہے جو سراپا معجزہ بن کر آئے، پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک سراپا ذات ہے، مصطفیٰ کی معجزہ ہے۔ اور اللہ نے بہت کمال بخشا تھا ہمارے نبی کو، اور جیسے میرے خدا نے رفعت و کمال اور درجات کی بلندی میں، فضائل و کمالات میں، اعجازات میں، اختیارات میں اللہ نے اپنے حبیب کو بے مثل و بے مثال بنایا، ویسے ہی میرے خدا نے ایک ذات ہمیں اور آپ کو اور بھی دی ہے۔ اس ذات کو غوث آدم کہتے ہیں، پیران پیر کہتے ہیں، میروں کا میر کہتے ہیں، روشن ضمیر کہتے ہیں، ہم سب کا دستگیر کہتے ہیں، رب قدیر کا سچا فقیر کہتے ہیں۔ وہ ذات ایسی بلند و بالا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت مظہر جمال کبریا کا نام ہے، اور غوث اعظم مظہر جمال مصطفیٰ کا نام ہے۔ مظہر جمال مصطفیٰ بن کر اس روح گیتی پر کوئی ذات آئی ہے تو اس ذات کا نام محی الدین عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم ہے۔ سرکار غوث اعظم بڑی شان کے مالک، بڑی عظمت کے مالک، بڑی کرامتوں کے مالک، یوں کہیے ایسا رتبہ میرے خدا نے بخشا کہ جہاں دنیا میں بے شمار اولیاء کرام آئے، قیامت تک آتے رہیں گے، سارے اولیاء، اقطاب، اغواص، نجبا، نقبا، جتنی منزلیں ہیں ولایت کی، جہاں سارے ولایت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے غوث اعظم کی ولایت کی ابتدا ہوتی ہے، اور جہاں غوث اعظم کے ولایت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبوت مصطفیٰ کی شروعات ہوتی ہے۔
جانشین مصطفیٰ ہے غوث آدم، وارث مصطفیٰ ہے غوث آدم، نور نظر مصطفیٰ ہے غوث آدم، مصطفیٰ کا عطیہ ہے غوث آدم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے غوث آدم کو بڑی شان، بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ جتنے اولیاء روئے زمین پر آئے اور آتے رہیں گے، سارے اولیاء کے لیے سرکار غوث آدم نے جامع مسجد بغداد میں خطابت کے دوران اعلان فرما دیا، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے۔ یعنی غوث اعظم نے فرمایا سارے اولیاء کے کاندھے پر، اولیاء کی گردنوں پہ میرا قدم ہے۔ ایک صاحب ملے، کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک قدم اور سب کے کاندھے پر ہو، اور صرف مسجد میں بیٹھنے والے اولیاء نہیں، بغداد کے صرف اولیاء نہیں، بلکہ قیامت تک جتنے اولیاء پیدا ہوں سب کی گردن پر غوث اعظم کا قدم۔ جتنے اولیاء، مشائخ، صوفیاء، عرفاء مسجد میں حاضر تھے، کسی کو انکار کی مجال نہیں ہوئی۔ جس نے بھی سنا اپنا سر خم کر دیا، بے شک آپ کا قدم ہمارے کاندھے پر ہے، ہماری گردن پر ہے۔ وہاں سے 300 میل کی مسافت پر اللہ کا ایک ولی یہ کامل مصروف عبادت تھا۔ جامع مسجد بغداد میں غوث آدم نے فرمایا 300 میل کی مسافت پر اس ولی یہ کامل نے بھی غوث آدم کی آواز سنی۔ جو ہی سنا اس نے وہاں سے سرخم کرتے ہوئے کہا، لا بل راسی و عینی، اے میرے سرکار غوث اعظم، آپ کا قدم صرف کاندھے پر، گردن پر نہیں ہے، بلکہ میرے سر پر آپ کا قدم ہے، میری آنکھوں میں آپ کا قدم ہے۔ سرکار غوث آدم کے اس جملے کو سننے کے بعد کچھ لوگوں نے کہا سب نے کیسے سن لیا اور سب کو آواز کیسے مل گئی اور سب کے کاندھے پر غوث آدم کا قدم کیسے ہو سکتا ہے؟ قدم تو دو ہی ہے، سب کے کاندھے پر کیسے ہوگا؟ میں نے کہا یہ غوث آدم کا جملہ ہے، سمجھنے کے لیے عقل و شعور چاہیے۔ آپ قدم کا معنی لغت میں دیکھیں تو قدم کے کئی معنی آتے ہیں۔ ایک قدم کا معنی پاؤں کے ہے، اور ایک قدم کا معنی منصوبے کے ہے، اور ایک قدم کا معنی مشن کے ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں ادارہ چلتا ہے الجامعۃ الحمیدیہ۔ الجامعۃ الحمیدیہ کی کمیٹی اور اس کے سیکریٹری صاحب اعلان کرتے ہیں، رمضان کا زمانہ آتا ہے، پوسٹر کے ذریعے اعلان ہوتا ہے، اپیل ہوتی ہے کہ آپ حضرات فلاں فلاں یہ مدرسے کا فلاں فلاں کام ہے، اس کے لیے سیکریٹری صاحب نے اپنا قدم اٹھا لیا ہے۔ اس کام کے لیے یعنی تعمیر کے لیے، بلڈنگ کی تعمیر یا کوئی اور کام، اس کے لیے سیکریٹری صاحب نے اپنا قدم اٹھا لیا ہے۔ آپ اپنا تعاون پیش کر کے ان کے قدم کو مضبوط بنائیں۔ یہ اپیل کر دیا تو کیا کوئی اس کا یہ مطلب سمجھ سکتا ہے کہ سیکریٹری صاحب نے اب اپنا پاؤں اٹھا لیا ہے، اب زمین پر ان کا پیر نہیں پڑے گا، اب وہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہیں گے، لٹکے رہیں گے؟ نہیں، ہرگز کوئی یہ معنی نہیں سمجھ سکتا۔ قدم اٹھا لیا ہے کا مطلب ہے فلاں منصوبے کے تحت کمر بستہ تیار ہو گئے ہیں،
قدم اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شروعات ہو گئی ہے، تکمیل آپ اپنے تعاون سے کریں۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب قدم کا منصوبے کے ہوا۔ غوث اعظم کا فرمان ہے، سارے اولیاء کی گردن پر میرا قدم۔ قدم کا مطلب یہ ہے، اے دنیا میں آنے والے اولیاء، ولایت تمہاری چلے گی، منصوبہ ہمارا چلے گا۔ ہمارے منصوبے سے پھر جاؤ گے تو ولایت سلب ہو جائے گی، کام تم کرو گے، پلان ہمارا چلے گا، ہمارے منصوبے سے کوئی پھر نہیں سکتا۔ قدم کے معنی مشن کے بھی ہوتے ہیں۔ مشن کا مطلب ایک پروگرام، ایک اسکیم کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا۔ مثلا ووٹنگ کے زمانے میں کوئی کنوینر کھڑا ہوتا ہے ایم ایل اے کے لیے، اس کے گارجین، اس کے لوگ، اس کے حمایت کرنے والے لوگ کہتے ہیں آپ لوگ اپنا قیمتی ووٹ دے کر فلاں کے قدم کو مضبوط بنائیں، فلاں کے قدم کو مضبوط بنائیں۔ اس کا مطلب کوئی یہ نہیں نکال سکتا کہ پاؤں ان کا کمزور ہے، چلنے کے قابل نہیں ہے، ہمیں پیر مضبوط کرنا ہے، دوا دینا ہے، پالش کرنا ہے، تیل لگانا ہے، نہیں، بلکہ قدم کو مضبوط بنانے کا مطلب یہ ہوگا جس مشن کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں وہ مشن پورا ہو، آپ اپنا ووٹ دیں تاکہ وہ مشن چلائیں۔ سرکار غوث اعظم کا فرمان، میرا قدم سارے اولیاء کی گردن پر ہے، مطلب فرمان غوث اعظم کا یہی ہے، اے دنیا میں آنے والے اولیاء، ولایت تمہاری کمال کو جبھی پہنچے گی جب تم ہمارے مشن کو عام کرو گے، ہمارا مشن چلاتے رہو گے، ولایت کو کمال ملتا رہے گا، اور ہمارے مشن سے پھر جاؤ گے تو ولایت سلب ہو جائے گی۔ یہ مشن غوث اعظم کا کون سا ہے؟ تو غوث اعظم فرمائیں گے، سنو سنو، مشن جو تمہارے اوپر لازم ہے وہ مشن میرے مصطفیٰ کا ہے، مصطفیٰ کے مشن کو آگے بڑھاؤ گے، ولایت کو کمال ملتا جائے گا۔ ولایت کو کمال حاصل کرنا ہے تو غوث اعظم کے قدم تلے ہی رہنا ہوگا۔ سرکار غوث اعظم کے فرمان کا یہ معنی بھی ہے، قدم میرا سارے اولیاء کی گردن پر۔ قدم کے بارے میں پوچھا گیا غوث اعظم، آپ نے فرمایا میرا قدم سارے اولیاء کی گردن پر ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا کوئی ثبوت چاہیے، کوئی مضبوطی دلیل چاہیے۔ تو سرکار غوث اعظم نے اپنا پیراہن مبارک اتارا اور اتار کر دکھایا، دونوں کاندھے پر دو نشان قدم پائے گئے تھے۔ ان نشان قدم کو عبد القادر جیلانی نے دکھایا، یہ میرا کاندھا ہے اور میرے کاندھے پر میرے مصطفیٰ کا قدم ہے، لہذا سارے اولیاء کے کاندھے پر میرا قدم ہے۔ غوث اعظم بڑی شان کے مالک، بڑی عظمت کے مالک، اللہ نے بے شمار مرتبے اور رتبے بلند کیے، کوئی ولی انکار نہیں کر سکا، اور اگر کسی نے انکار کر دیا تو اس کی ولایت سلب ہو گئی۔ بغداد کی سرزمین سے یہ آواز چلی، ہندوستان کی سرزمین پر آئی، بریلی کی دھرتی پر بھی آواز پہنچی، اور شہزادہ اعلی حضرت سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے بھی سنا۔ آپ نے سنا، بغداد کی سرزمین پر عبد القادر جیلانی نے فرمایا ہے، میرا قدم سارے اولیاء کی گردن پر ہے، اور دور دراز کے مقام سے ولایت کے آفتاب کا جملہ بھی سنا۔
انہوں نے جواب میں کہا تھا لا بل راسی و عینی، آپ کا قدم میرے سر پر ہے، میری آنکھوں پر ہے۔ جانتے ہو یہ کس نے کہا تھا؟ یہ وہی مرد جلیل ہے جس نے غوث آدم کے جملے کو سن کر فرمایا نہیں، غوث آدم صرف گردن پر نہیں، آپ کا قدم میرے سر پر، میری آنکھوں پر۔ جس ذات نے کہا ہے اس ذات کا نام سرکار غریب نواز ہے، معین الدین چشتی سنجری میری ہیں۔ انہوں نے یہ جواب میں فرمایا تھا، اور جب بریلی کی دھرتی پر آواز پہنچی تو سرکار مفتی اعظم ہند نے بھی سر کو جھکا لیا، آنکھوں کو بند کیا، اور آپ نے بے بانگے دہل اعلان کر دیا یہ دل، یہ جگر، یہ سر ہے، یہ آنکھیں، یہ دل، یہ جگر، یہ سر ہے، یہ آنکھیں، جہاں چاہو رکھو قدم غوث آدم۔ یہ اولیاء کرام کی عقیدت و محبت ہے، سب نے ان کی ولایت کے آگے اپنے سر کو خم کیا ہے، انہی کا فیض ہے۔ اولیاء کی ولایت میں کمال ملتا ہے، روحانیت میں تقویت ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں قربت ملتی ہے۔ سرکار غوث آدم بڑی شان کے مالک ہیں، بڑے رتبے کے مالک ہیں۔ آپ کی ولایت و غوثیت اور آپ کا رتبہ عالی ایسا بلند و بالا ہے۔ ان کے زمانے میں ایک بڑے باکمال بزرگ تھے، حضرت شیخ احمد جام کہا جاتا تھا۔ شیخ احمد جام کو بھی اپنی ولایت پہ، اپنے اوراد و وظائف پہ، تقوی و طہارت پہ، عبادت و ریاضت پہ بڑا ناز تھا، اور شیخ احمد جام سمجھتے تھے مجھ سے بڑا اور کوئی ولی نہ ہوگا۔ لیکن جب سرکار غوث آدم کی غوثیت و ولایت کا چرچا ہوا، شہرت ہونے لگی، ہر طرف ان کا ذکر ہونے لگا، تو ان کو خیال آیا چلو چل کر ذرا میں بھی ان کا جائزہ لوں کہ آخر وہ کیسے ولی ہیں، کس درجے کے ولی ہیں اور کیسے غوث ہیں۔ شیخ احمد جام بڑے باکمال تھے، شیر پہ سواری کیا کرتے تھے۔ شیر پہ سواری کرنا بھی یہ بہت کمال کی بات ہے۔ شیر کو دیکھ کر لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے، راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ شیر جسے دیکھتا ہے تو بخشتا نہیں ہے۔ شیر کو دیکھ کر عام لوگ ڈرتے ہیں، لیکن شاہ احمد کمال ایسے باکمال ولی ہیں، شیخ احمد جام ایسے باکمال ولی ہیں کہ شیر اطاعت گزاری کرتا ہے، دونوں کان پکڑے رہتے ہیں۔ شیخ احمد جام جدھر جدھر موڑتے ہیں شیر ان کی تابعداری میں چلتا ہے، اس میں سواری کرتے ہیں۔ کسی نے کہا شیر پر سواری کیسے کرتے ہیں؟ میں نے کہا سنو، جس کے دل میں خدا کا خوف بس جاتا ہے، شیر سے بھی وہ خطرہ نہیں حاصل کرتا، شیر بھی اس کا تابعدار ہو جاتا ہے۔ شیخ احمد جام شیر پہ سواری کرتے تھے۔ سرکار غوث آدم کا جب رتبہ سنا، شہرت سنی، تو آپ کو بھی خیال آیا چلو چل کر ذرا جائزہ لوں، دیکھوں وہ کس کمال کے ہیں، کیسے غوث ہیں، کیسی شان کے مالک ہیں۔ شیر پہ سوار ہو کر چلے آئے، خانقاہ غوثیہ میں آئے۔ سرکار غوث آدم اپنے مصلی پر جلوہ بار ہیں کہ شیخ احمد جام آئے، شیر کو باہر دروازے پہ چھڑا، اندر کو آئے، سرکار غوث آدم کو سلام کیا۔ میرے سرکار غوث آدم نے تبسم فرمایا، جواب عطا فرمایا۔ شیخ احمد جام بارگاہ غوثیت میں حاضر ہیں۔ حضرت سرکار غوث آدم ارشاد فرماتے ہیں، کہو بھائی شیخ احمد جام کیسے چلے؟ کہا سرکار میں آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہو گیا۔
آپ فرماتے ہیں ارے نہیں، صرف دیدار تمہارا مقصد نہیں تھا، تم تو کچھ سوال کرنے آئے تھے، کچھ تم مجھ سے پوچھنے آئے تھے، اپنی مرادیں پوری کر لو، سوالات کر لو، مجھ سے جواب لے لو۔ غوث اعظم کی ولایت و کمال کا اندازہ لگائیں کہ شیخ احمد جام نے اپنی منزل پر رہ کر وہاں سوچا تھا، صرف ان کو خیال آیا تھا کہ چل کے پوچھوں گا، دیکھوں گا، جائزہ لوں گا، ادھر خیال آیا ہے اور سرکار غوث اعظم کو اس کی خبر ہو رہی ہے، علم ہو رہا ہے۔ غوث اعظم نے اپنی اس علم کا اظہار کر کے دنیا والوں کو بتا دیا، ارے جب عبد القادر جیلانی کسی کے سینے کی باتوں کی خبر رکھ سکتا ہے تو مصطفیٰ کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ شیخ احمد جام سے کہا تم تو کچھ سوال کرنے آئے تھے، پوچھنے آئے تھے، سوال کر لو، پوچھ لو، اپنی باتوں کو پوری کر لو، مراد کو پوری کر لو، مطمئن ہو جاؤ۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، باتیں بس 2-4 منٹ کی رہ گئی ہیں، چاہتا ہوں کہ پوری کر لوں۔ حضرت شیخ احمد جام سن کر شرمندہ سے ہوئے، بے شک سوچا تو ضرور تھا، انکار بھی نہیں کر سکے، اور کہنے لگے اچھا میرے سرکار، میری ایک خواہش ہے کہ آپ چھپ جائیں اور میں آپ کو تلاش کروں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں احمد جام تمہیں تو سوال کرنے بھی نہیں آتا، ارے چھپنا آسان ہے، تلاش کرنا مشکل کام ہے۔ جو مشکل کام ہو وہ میرے ذمے کرو، جو آسان ہے وہ تم لے لو۔ میں چھپوں گا تم پریشان ہوگے، تم چھپو اور میں تمہیں تلاش کرتا ہوں۔ ہاں اچھا سرکار کا فرمان ہے تو میں چھپ رہا ہوں، آپ تلاش کر دیجئے۔ اور یہ کہہ کر شیخ احمد جام فوراً نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم نے اپنی نگاہ ولایت کو وسعت بخشی، دیکھا بغداد میں، دیکھا عراق میں، دیکھا طرف و جوانب میں، دیکھا آنکھیں بند ہیں چاروں طرف، دیکھا پل بھر میں، دیکھا نگاہ عرش اعظم تک پہنچی، دیکھا سرکار شیخ احمد جام عرش کا پایا پکڑے کھڑے ہیں، آپ پہنچے اور شیخ احمد جام کا کان پکڑا، لے کر فوراً زمین پر آ گئے، خانقاہ میں آ گئے۔ تھوڑا وقت گزرا تھا کہ تلاش کر کے لے آئے شیخ احمد جام۔ بڑے حیران ہوئے کہ بڑے باکمال ہیں، آخر اتنی آسانی سے مجھے تلاش بھی کر لیا، ان کی رسائی، ان کی پہنچ تو عرش اعظم تک ہے۔ چلے گئے، سمجھا یہ تھا کہ یہ تو ڈھونڈ ڈھانڈ کر عاجز ہو جائیں گے، تلاش نہیں کر سکتے، لیکن انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ اللہ نے غوث اعظم کو سارے ولیوں کا امام بنایا ہے۔ چلے آئے لے کر، غوث اعظم لائے، تبسم فرمایا اور کہا احمد جام تم تو چھپے تھے، میں نے تمہیں تلاش کر لیا۔ اب یہ کہتے ہیں سرکار آپ نے تو تلاش کر لیا، اب میری ایک خواہش رہ گئی ہے، ایک مرتبہ سرکار آپ چھپ جائیں اور میں آپ کو تلاش کروں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم چاہتے ہو تو میں چھپ رہا ہوں اور تلاش کرو۔ یہ کہہ کر شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ اب احمد جام نے ڈھونڈنے کا کام شروع کیا، خانقاہ شریفہ کا کونا کونا دیکھا، بغداد شہر دیکھا، ملک عراق دیکھا، اور آگے وسعت بخشی، دنیا کے کونے کونے میں دیکھا، کائنات میں طبقات زمین میں دیکھا، افلاک کی بلندیوں پہ دیکھا، ہر جگہ کائنات کا ذرہ ذرہ ڈھونڈ ڈالا، عرش اعظم تک پہنچے، کہیں غوث اعظم کا پتہ نہ چلا، تھک گئے،
عاجز ہو گئے، تنگ آ گئے اور عاجز ہو کر عرض کیا میرے سرکار میں آپ کو تلاش کرنے سے قاصر ہوں، میں اب نہیں ڈھونڈ سکتا، میری غلطیوں کو معاف فرمائے میرے سرکار تشریف لے آئیے، میں اپنی عاجزی اور انکساری پیش کر رہا ہوں، میں آپ کو تلاش نہیں کر سکتا۔ اور جب اپنی عاجزی انکساری کر لی، معافی مانگ لی، تھک گئے، ہار گئے، نہیں تلاش کر پائے، جب پیش کیا تو سرکار غوث آدم پھر مصلی پہ جلوہ بار ہو گئے، سامنے غوث آدم جلوہ بار ہوئے، سرکار غوث آدم کے لبوں پہ تبسم ہے۔ شیخ احمد جام کا دل پھر نہیں مانا، پھر عرض کیا میرے سرکار میں چھپا تھا، آپ نے آنے واحد نے مجھے تلاش کر لیا تھا، لے کر چلے آئے تھے، آپ چھپے، میں آپ کو تلاش نہیں کر سکا، کائنات کی چھان لگا دی لیکن آپ نہیں ملے، آپ آخر کہاں چھپے تھے، وہ آپ کے چھپنے کی جگہ جاننا چاہتا ہوں۔ عبد القادر جیلانی نے جواب میں ارشاد فرمایا شیخ احمد جام تمہیں اپنی خبر نہیں اور تم عرش آدم کی چھان لگاتے ہو، میں تمہاری آنکھوں کی پتلی میں بیٹھا ہوا تھا، تم اور مجھے کہاں تلاش کرو گے۔ یہ میرے سرکار غوث آدم کی شان و عظمت ہے۔ آپ کا شعر خانقاہ شریفہ کے باہر ہی تھا کہ دربار غوث آدم میں، بارگاہ دربار غوث آدم میں دروازے پر ایک کتا پڑا رہتا تھا، اس کتے نے فوراً ہی حضرت شیخ احمد جام کے شیر پر حملہ کر دیا، لہو لہان کر دیا، زخمی کر دیا، اور اس کتے نے حملہ کر کے شیخ احمد جام کو بتا دینا چاہا سنو سنو یہ بارگاہ غوثیت ہے، یہاں آنا سنبھل کے ورنہ ولایت سلب ہو جائے گی، یہاں کا کتا بھی تمہارے شیر پہ غالب رہتا ہے۔ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا بریلی کی دھرتی سے پکار اٹھے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنڈا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ انشاءاللہ مزید غوث آدم کی عظمت و شرافت کے تعلق سے گفتگو آپ آئندہ پھر سنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔